میرے مولا امیر المومنین کا ایک جملہ آج کی اس مجلس میں ضرور لے کے جانا. امیر فرماتے ہیں عبادت کر کے تکبر کرنے سے کہیں بہتر ہے گناہ کر کے شرمندہ ہو. اللہ کو عبادت گزار کے تکبر سے زیادہ گناہگار کی شرمندگی سے. اتنے ہو گئے میرے اتنے روزے ہو گئے, میری اتنی نمازیں ہو گئی اور میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے. تعداد کے تعین سے اللہ کی رضا نہیں ملتی. موسیٰ نبی ہے اللہ کا, گفتگو کرتا ہے اللہ سے, کلیم اللہ ہے. وہ موسیٰ کے پاس ایک امتی آ گیا, اسے کہا اللہ کے نبی موسیٰ سفارش لے کے آؤں تیری بارگاہ میں, اللہ سے کہا مجھے اولاد دے. موسیٰ نے کہا دینی اس نے ہے سفارش, میں کروں گا, کل طور پہ جاؤں گا سفارش کروں گا. کل طور پہ موسیٰ گئے, جا کر پروردگار میری بستی میں ایک شخص رہتا, صحابی ہے میرا, امتی ہے میرا, کلمہ پڑھتا ہے میرا, تجھے بھی مانتا ہے مجھے بھی مانتا ہے, سفارش بنا کے بھیجا ہے, اسے اولاد چاہیے. آواز ربوبیت آئی, موسیٰ اسے اولاد نہیں مل سکتی. اب حسین تو تھا نہیں کہ لے دیتا, خاموش ہو, وہیں سے واپس بات سے حسین وہیں سے واپس پلٹے اور واپس پلٹ کے جا کے دربار سجایا, وہی صاحب واپس آئے. حضرت موسیٰ خوش, آج سفارش کر کے اللہ کے نبی, اللہ نے مانی ہوگی. موسیٰ اولاد مل گئی مجھے. حضرت موسیٰ نے پہلے قریب بلایا, بلا کے اختیارات پروردگار سمجھائے. سمجھانے کے بعد دیکھ اس کے فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا, وہ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا, وہ جب کہہ دے تو وہ ہو جاتا ہے, جب اس نے کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں. اس میں بھی اس کی رضا ہے, تو اس کی رضا کو مان. آج کے بعد اولاد کی دعا نہ مانگنا, اللہ نے تیری قسمت میں اولاد لکھی نہیں. خاموش ہو کے اٹھ پڑا اور چلا. جو ہی گزرا باہر سے بازار سے اور سر جھکا ہوا, بستی موسیٰ میں ایک فقیر رہتا تھا. جو موسیٰ کے دربار میں ظاہراً حاضری نہیں دیتا تھا, لوگ اس کے گلے اور شکوے موسیٰ نبی سے آگے کرتے تھے. ایک دن حضرت موسیٰ اس کے پاس تبلیغ کے لیے گئے تھے کہ سارے جو میرے پاس آتے ہیں تو کیوں نہیں آتا. اسے سر اٹھا کے تیرے پاس جا کے بھی تو اسی کے پاس جانا ہے. عبادت کا تکبر, گناہگار کی شرمندگی, اسی کے پاس جانا ہے. موسیٰ نبی سمجھا انہیں جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے. میں اس کی ربوبیت کو مان گیا, تیری نبوت کو میرے لاکھوں سلام. حضرت موسیٰ پھر دوبارہ اس کے پاس نہیں گئے. وہی فقیر بیٹھا ہوا تھا اور وہی صحابی قریب سے. ظاہر بھائی اسی فقیر نے یوں دامن پہ آ گیا, بیٹا لینے گیا تھا, یوں پلٹ کے دیکھا, آواز چھڑوائی کہ پہلے ہی پریشان کہ نبی نے جواب دے دیا, تو اوپر سے یہ فقیر تانا دینے کے لیے بیٹھا. 2 قدم آگے نہیں بڑھا تھا, فقیر نے پیچھے سے واضح کہا میں لے دوں. مڑ کے دیکھ کے کہنے لگا تو لے کے دے گا. موسیٰ نبی نے جواب دیا چل تیری حیثیت کیا. قدم اگلا نہیں اٹھا, پیچھے سے فقیر نے آواز کہا مہینہ فلاں دن فلاں تیرے گھر میں بیٹا ہوگا. وہی مہینہ آ گیا, وہی دن آ گیا, اس صحابی کے گھر بیٹا ہو گیا. ہاتھ میں بیٹا لے کے سیدھا موسیٰ نبی کے جلدی جلدی سے بات ہے اللہ کے نبی موسیٰ, اللہ نے بیٹا دے دیا. موسیٰ کہا چل چل چل, کسی کا بچہ اٹھا کے میرے دروازے میں توہین کرنے آیا. اس کا موسیٰ نبی تیری عزت کی قسم اللہ نے دیا. کب؟ آج بھی ہے. کیسے؟ جب تیرے دربار سے واپس ہے. وہ فقیر نہیں, اس نے آج ہی کے دن اور آج یہ تاریخ بتائی تھی. موسیٰ نبی نے نعلین نہ پہنی, بھاگے کوہ طور پہ. میرے مالک میں نے سفارش کی تو نہ مانی, اس فقیر کے کہنے پہ بیٹا کیوں دیا؟ فرمایا جواب کل ملے گا, آتا ہوا انسانی بدن کے گوشت کا ٹکڑا لانا.
لا کے کوہ طور کی سب سے اونچی چوٹی پہ رکھ، میں تجھے جواب دوں گا۔ موسیٰ نبی واپس آیا، واپس آ کے گھر سے تشت لیا، تشت لے کے ہاتھ میں خنجر، چوک میں کھڑا کہا میرے امتیو، اللہ کو انسانی بدن کا ٹکڑا چاہیے۔ نمازیوں کے دروازے بند ہونے شروع ہو گئے۔ جو زنجیر سن بیٹھے ہو سر اٹھانا۔ واقعہ کتابوں میں قصص الانبیاء میں لکھا ہے، تذکرۃ الانبیاء میں لکھا ہے۔ دروازے بند ہونے، اللہ کا نبی ہم کلمہ پڑھوایا ہمیں اور آج جسم کٹوا رہا ہے۔ پہلے تو اللہ ماننا اتنا مشکل تھا، تو نے گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے ہمیں منوا لیا، اور تو یہ کام کرنے لگا، تو ہم سے بدن کٹوانے لگا۔ اس سے پہلے تو ہم پرانے دین پہ ٹھیک تھے۔ تاج تو خالی جا رہا ہے، دروازے بند ہو رہے ہیں، موسیٰ کی حیرت بڑھتی جا رہی ہے۔ موسیٰ گلی میں تھے اور دروازے بند تھے، کاندھے پہ ہاتھ آیا، موسیٰ نبی نے مڑ کے دیکھا، فقیر کی آواز لا تش، موسیٰ نے وہی ایسے ہی تشت ہاتھ میں رکھا، یا فقیر نے یوں ہاتھ کاٹا، یوں بازو کاٹا، یوں دوسرا بازو کاٹا، یوں رخسار کاٹا، یوں سینے کا ٹکڑا کاٹا، یوں ٹانگ کا ٹکڑا۔ موسیٰ نے کہا رک 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 رک، اللہ نے ایک ٹکڑا مانگا تھا، اس نے کہا اس نے یہ تو نہیں بتایا چہرے کا چاہیے، ہاتھ کا چاہیے، بازو کا مانگا ایک ہے، اس نے جگہ نہیں بتائی، لے جا سارے، جو رکھنا ہوا رکھ لے گا، باقی ڈال دینا جانور اور پرندوں کو۔ لہو سے بھرا فقیر واپس، گوشت سے بھرا تھا لے کے موسیٰ کوہ طور پہ جا کے رکھا۔ پروردگار انسانی گوشت آ گیا، جواب چاہیے۔ آواز آئی کہاں سے لے کے آیا؟ مالک بستی میں ایک فقیر رہتا ہے، فرمایا جس کے کہنے پہ ہم نے بیٹا دیا تھا۔ اگلا جملہ اتنا بڑا ہے کہ حد میں کھڑے بھی ہو جاؤ تو جملے کا قد بڑا ہے۔ موسیٰ نبی کا چہرہ جھک گیا، آواز آئی ہاں میرے پروردگار اسی نے دیا ہے، لیکن میرے مالک ہے تو وہ بھی تیرا ہی بندہ، تجھے تو بدن چاہیے تھا نا، میں تو لے آیا۔ آواز آئی موسیٰ جا کے تو امتیوں سے حساب لینا، جن کو روز نمازیں پڑھاتا ہے اور جن کی جنت کی زبان سے کرتا ہے، تو موسیٰ جا کے پوچھنا کہ تیرے کہنے پہ انہوں نے گوشت کیوں نہیں دیا؟ میرا تو نبی تو ہے نا، میں تو صرف تجھی سے سوال کر سکتا ہوں۔ موسیٰ بدن تو تیرے پاس بھی تھا، جسم تو تیرا بھی تھا، کل کیوں ہٹا یہاں سے؟ تجھے تو کل کے کل ہی کہنا چاہیے تھا کہ میرے مالک جواب مانگنا، یہ پکڑ بدن جواب دے۔ تو بھی تو ڈھونڈنے چلا گیا۔ سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں اگر دل میں علی کا عشق ہو، نمازیں تھپڑ بن جاتی ہیں اگر بغیر علی کے ہو۔ عبادتوں میں لطف ہے علی کی، یقین کی حالت میں سونا شک کی نماز سے۔ عبادتوں کا مہینہ ہے، آگے لیلۃ القدر آ رہی ہیں، عبادتیں کرو لیکن عقیدہ حق کے ساتھ۔ آل محمد کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا۔ اب ایسے کرنی عاشق تھا نبی کا، کتنا بڑا نمازی تھا، جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھنا، اتنا بڑا نمازی تھا کہ ایک رات پوری قیام کرتے جناب اویس، اور فرماتے ھذا لیلۃ القیام، یہ صرف قیام کی رات، اگلی رات رکوع میں رہتے، اس سے اگلی رات سجدے میں رہتے۔ نبی کا عاشق، علی کا محب سر سجدے میں رکھ کے کہتا کیا کروں، تیرے روز و شب چھوٹے ہیں، میری عبادت مکمل نہیں ہو رہی۔
تیرے شکر کی تسبیح مجھ سے پوری نہیں ہو رہی، دن بڑھا دے، راتیں بڑھا۔ لمحوں میں تو عبادت نہیں کی جاتی نا، لمحے بڑھا دے۔ یہ ہے اویس کی عبادت کا معیار۔ عشق کیا تھا؟ صفین کے میدان میں ہے اویس، اپنے نوکر سے کہا وضو کا پانی لا، مصلی بچھا، میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ نوکر نے مصلی بچھایا، وضو کا پانی لیا، ادھر جنگ کا تبل بچ گیا۔ اویس کے ہاتھ میں یوں وضو کا برتن تھا، یوں پھینکا اویس نے، گھوڑا لا۔ اس کا سردار نماز تو پڑھتے جائیے، فرمائے شرم نہیں آ رہی؟ نماز تو جنگ کے لیے جا رہی ہے۔ تجھے خبر نہیں کہ حجت نے بلا لیا؟ اطاعت حجت میں سانس عبادت۔ میرے بھائی زاہد کا حکم ہے، دو جملے زائر حسین کے لیے کرنا چاہیے۔ مرحوم و مغفور نور اللہ مرکزہ ملک ممتاز حسین کی روح کے سکون کے لیے زندگی میں قرض لے لینا، ایک بار کربلا ضرور جا، بھوک کاٹ لینا، ایک بار کربلا ضرور۔ اکثر لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ تو نے کربلا کی زیارت کی ہے؟ وہ کہتا دل بڑا ہے، حالات ٹھیک نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ کربلا کی زیارت کا تعلق تیری دولت اور پیسے سے ہے ہی نہیں۔ پکی بات ذہن میں بٹھا لو، میں نے بادشاہ حسین کی کچہری میں کھڑا ہوں، میں نے بھیک مانگنے والے لوگوں کو کربلا میں دیکھا۔ بادشاہ حسین کہتے تو صرف نیت کیا کر، تو صرف رجسٹر میں نام لکھوا، حسین مولا میں آنا چاہتا ہوں، تو بس اپنی عرضی بھیج دے، تو لکھوا دے نام۔ مالک حسین کہتے اسباب مہیا ہم نے کرنے، پھر صرف تیرے اسی رزق کا بندوبست نہیں کرنا، تیری آخری سانس تک کے رزق کا بندوبست کرنا۔ کربلا کا تعلق کبھی بھی پیسے سے نہیں۔ دوسری بات، بندوں کو غلط فہمی ہوتی، بندے کہتے دنیا کے جنجلوں میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، ابھی مولا حسین کے سامنے جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ بس ڈر لگتا ہے جی، بڑے ہی گناہگار ہیں، کیسے مالک کا سامنا کریں گے؟ مولا حسین فرماتے تمہارے اور ہمارے درمیان جو پہلی چیز ملاقات کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ ابلیس کی دلیل ہوتی ہے کہ کہاں وہ اور کہاں ہم۔ مولا فرماتے یہ تمہارے ذہن کی آواز نہیں ہوتی، ابلیس کی آواز ہوتی ہے جو تمہیں ہم تک آنے کے لیے روکتی ہے کہ تم اتنے گناہگار ہو، ان کے قریب کیسے جا سکتے ہو؟ مالک فرماتے اگر تمہیں گناہوں کی وجہ سے دور رکھنا ہوتا تو ہم تمہارے دل میں اپنی ولایت ہی کیوں رکھتے؟ جب ہم نے تمہیں ولایت سے سرفراز فرمایا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں، اور چاہت کا آغاز پہلا ہماری طرف سے ہوا ہے۔ تم نے ہمیں بعد میں چاہا ہے، ہم نے تمہیں پہلے چاہا، ابھی تو تمہاری روح بدن میں آئی نہیں تھی، ہم نے تم سے اقرار ولایت علی لے لیا۔ چاہت کا آغاز ہماری طرف سے ہوا، اب ہم صرف تم سے مودت مانگ رہے ہیں، ہمارے جیسی چاہت تم نہیں کر سکتے۔ مالک حسین نے کہا آؤ قرضہ لے کے آؤ، غریب ہو پھر بھی آ جاؤ، آؤ صحیح کربلا۔ پھر حسین نے کرم کو اتنا سستا کیا، اتنا سستا کیا، اتنا سستا کیا۔ حسین نے کہا چل تو پھر بھی نہیں آ رہا، میں نے تو تیرے لیے پیسہ بھی شرط نہیں رکھا تھا، میں نے تو تیرے لیے دولت بھی شرط نہیں رکھی تھی، میں نے صرف اتنا کہا تھا تو نیت کر لے، تیرے سباب میں نے مہیا کرنے، تو پھر بھی نہیں آ سکا۔ حسین نے کہا چل میں تجھے ایسے نہیں مرنے دوں گا، تو میرے شہر نہیں آیا، میں تیرے شہر میں اپنا گھر بنا لیتا، میں ہر گلی میں اپنے گھر بنا لوں گا۔ تو میرے گھر نہیں آ سکا، تو اپنی گلی سے نکل کے میرے گھر میں آ جایا کرنا، تو اپنے گھر سے میرے گھر آنا، میں اپنے شہر سے اپنے گھر آ جاؤں، تھوڑی دیر میرے گھر میں ہم اکٹھے رہیں گے، تم مجھے اپنے دکھ بتانا، میں تجھے اپنی مصیبتیں سناؤں گا، تم مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دینا، میں تجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دوں گا۔ میرے مالک حسین فرماتے میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، تم میرے بیٹوں کی خوشیوں پہ آ، میں تیرے بیٹوں کی، تو ہمارے جنازے اٹھا،
میں تمہارے جنازے اٹھاؤں. جتنے زائر بیٹھے ہیں کربلا کے، کربلا کا پہلا زوائر جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو استقبال کرنے کے لیے ابوالفضل العباس آتے ہیں. مالک فرماتے ہیں اگر آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہو تو جب زائر کربلا میں قدم رکھتا ہے تو استقبال کرنے کے لیے وہ آتا ہے جس کی باہیں نہیں کھلتی. حسین مالک کہتے ہیں میرا زائر آ رہا ہے، عباس اس کے استقبال کے لیے جاؤ. عباس مولا استقبال کے لیے جاتے ہیں جو پہلی بار کربلا جاتا ہے. اور علماء عرفان کہتے ہیں کہ جب کوئی شام سے ہو کے کربلا جاتا ہے تو پھر حسین کہتے ہیں عباس تو نہ جانا، یہ میری زینب کا زوار ہے، سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں اس سے جا کے پوچھوں گا شام سے آیا ہے، بتا میری سکینہ کے کانوں کا لہو بند، بتا جنگل میں میری بہن کا راز کیسا. رونے آئے ہیں اس امیر کو جس کی بیٹیاں کوفے میں یتیم ہو گئی. ہر غیرت مند باپ اور ہر غیرت والے بھائی کو یہ انتظار ہوتا ہے جی عید قریب آ رہی ہے. بار بار ماں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا وقت نکال، بہن کے گھر ہوا، رستہ دیکھ رہی ہوگی. غریب سے غریب بھی بھائی ہو اپنی حیثیت کے مطابق بہن سے عید دینے ضرور جاتا ہے. اب چیخ مار سکو چیخ مار لینا، ہائی کہہ سکو ہائی کہہ لینا، کچھ نہ کر سکو سر جھکا لینا. پہلی بار علی کے بعد زینب حسن کے پاس آئی ہے، رو کے کہہ دیا زینب حسن تو میرا پیکا گھر ہے، حسن میں تجھ سے عید مانگنے آئی ہوں، حسن بابے کے بعد میری ساری حسرت تو ہے، حسن مجھے عید چاہیے اتنا کہنا تھا. حسن مولا نے علی والا امامہ سر پہ رکھا، رو کے کہہ لگا جس نے زندگی میں کبھی بابے سے بھی نہیں مانگا تھا، آج میرے اتنے نصیب وہ علی کی بیٹی مجھ سے مانگنے کے لیے آ گئی. بول زینب تجھے کیا چاہیے، میں بابے کے بعد تیری پہلی عید ہے، جو تو مانگے گی مجھے دوں گا. اتنا کہنا تھا. بی بی رو کے کہتی وعدہ کر میں جو مانگوں گی وہ دے گا. اتنا کہنا تھا. حسن کا ہاتھ حسین کے سر پہ آیا، روکے گا میں شبیر زامن دیتا ہوں، تو جو مانگے گی میں دوں گا. رو کے کہتی پھر میری منت ہے ایک بار عباس سے کہے میرے بابے علی کے کپڑے پہن کے ایک بار مجھے صحن میں چل کے دکھائے اور میں چلتا ہوا غازی دیکھوں گی، مجھے میرا بابا نظر آئے گا. اور 9 راتیں ہو گئی اور میں نے بابا نہیں دیکھا. ایک بار مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جن کا 100 سال کا بیٹیوں کا باپ مر جائے نا جی، وہ بیٹیاں بھی عید نہیں کرتی. صرف وہ بیٹیاں ہی کیا، ہمسائے میں لوگ کہتے ہیں بچے تیار کر کے اس کے گھر نہ بھیجنا، اسے بابے کے بعد پہلی عید ہے. گھر میں بیٹھی رو رہی ہوئی، آئی تو کوفے سے شاہی دیکھنے کے لیے تھی. جب بی بی کا اونٹ کوفے کے دروازے پہ آیا تھا، علی جیسا بادشاہ استقبال کے لیے کھڑا تھا. آواز آئی حسن بہن کا اونٹ روک دے. بی بی کی ہماری رک گئی. کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. علی نے زینب بی بی کی ہماری پہ ہاتھ رکھا. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ، اہل بیت نبوت تم پہ سلام ہو. آواز علیکم السلام یا ولدی، بابا آپ پہ بی بی کا بھی سلام ہو. اتنا کہنا تھا. علی نے ایک دفعہ ہماری سے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے فرمایا علی یا بنتی زینب تھوڑا میرے قریب آ. جس نے زندگی میں کبھی قریب سے بابے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس بی بی کا چہرہ بابے کے قریب آیا. بی بی کی آنکھوں پہ پردہ تھا، بی بی کی آنکھیں بند تھی. علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زینب کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا. بی بی نے شرم سے آنکھیں بند کی. علی کی آواز آئی، باپ ہو کے کہتا ہوں ایک بار آنکھیں کھول. بی بی رو کے کہی بابا مجھے بڑی شرم آ رہی ہے. آواز آئی ایک بار آنکھیں کھول. بی بی کی آنکھیں کھولی. علی کی آواز آئی زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، یہ کوفے کا چوک ہے، یہ کوفے کی گلیاں ہے، وہ دار الامارہ ہے، وہ کوفے کے
بازار ہے، بی بی نے پردہ نیچے گرایا، روک کر جگیر دکھانی حسن کو دکھا، حکومت دکھانی حسین کو دکھا، میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، بابا مجھے گلیاں کیوں دکھا رہا ہے؟ علی کے سر سے امامہ اتر گیا، روک گا اسی کوفے میں اکیلی آئے گی، گلیوں میں رو رو کے کہے گی اوے کوفے والو، اوے میں علی کی شہزادی۔ چار جملے غربت کے سننا، مکمل شہادت انشاءاللہ 21 رمضان امام بارگاہ کاظم میں جوڑے پل مکمل مولا کے درد پڑھیں گے۔ بس سادات و غیر سادات، کل ہے 17 رمضان، کل ہے علی کی کوفے میں آخری تقریر، کل کوفے میں علی آخری بار بولے، کل والے دن کا ایک منظر سناؤں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ کل علی کی آخری تقریر ہوئی، مولا علی نے آخری رمضان میں اپنی داڑھی خضاب نہیں کی، صحابہ کو ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ حسن حسین سے کہتے ہو حسین مجھے روز خواب آ رہی ہے، کعبے کے خلاف کو آگ لگی ہے، مجھے خواب آتی ہے نانے کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، میں بار بار جا کے بابے سے پوچھتا ہوں بابا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ رو کے کہتے میری 18 کی اذان ضرور سننا، اس کے بعد میں تجھے تعبیریں سناؤں گا۔ بس کل والا ایک منظر سننا، کل کا دن میرے بادشاہ امیر المومنین اپنے گھر میں تھے، بس یہ منظر اگر طریقہ آپ نے سن لیا پوری رات مصلی پہ روگے، 21 رمضان تک روگے اگر یہ روایت سن لی۔ مولا امیر المومنین کل اپنے گھر میں، دروازے پہ دستک ہوئی، رات کا وقت، امیر المومنین خود دروازے پہ گئے، علی نے دروازہ کھولا، سامنے گھوڑوں پہ 4 جوان، چاروں کے چہروں پہ نقاب، ادھر علی کا دروازہ کھلا، چاروں زمین پہ گرے، تلواریں زمین پہ پھینکی، قدموں میں گر گئے، علی کے پاؤں کو چوما، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ علی کی آواز کون ہے رات کو میرے دروازے پہ؟ پہلے نے نقاب ہٹایا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مالک میں اسود بن نباتہ ہوں، دوسرا قدموں میں گرا مولا میں عبداللہ بن عفیف ہوں، تیسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی ہوں، چوتھے کی آواز میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں۔ علی نے چاروں جوان دیکھے، خوبصورت جوان علی کے نوکر، علی کی آواز نوکروں میرے آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ حذیفہ یمانی آگے بڑھا، ہاتھ باندھ کے کہتا مولا رات کے وقت تیری منت کرنے آئے ہیں، مولا جب سے یہ رمضان طلوع ہوا ہے نا مولا تیری تقریروں کا رنگ بدل گیا۔ مولا آپ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا تھا بڑی جلدی یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے، یا علی ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے، یا علی کوفے کے حالات بگڑ گئے ہیں، یا علی ہم چاروں نے قسمیں کھا لی ہیں، مولا ہم نے دینا ہے تیرے دروازے پہ پہرا، مولا ہم تیرے دروازے پہ رہیں گے، مولا آپ مسجد میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، آپ بازار میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، یا علی ہم نے سایہ بن کے تیرے پیچھے رہنا ہے، یا علی ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، علی کی آواز آئی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، تم اپنے وقت کے امام سے واقف ہو، لیکن علی کی آواز آئی میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، مجھے کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ حذیفہ کہتے علی کا کہنا تھا ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو چکا تھا، حذیفہ کہتا ہم روتے روتے ہم نے اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑی، ہم روتے ہوئے علی کی گلی سے گزرے۔ حذیفہ کہتا میں مرتے مرتے وہ منظر نہیں بھولا جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑ رہا تھا، میں نے روتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا، علی ہاتھ ہلا کہہ رہے اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، میں نے گھر آ کے اپنے سر سے امامہ اتار کے دیوار پہ مارا، میں نے اپنی آواز زمین پہ پھینکی۔ حذیفہ کہتا میں ایڑیاں رگڑ کے ایسے رویا جیسے کوئی بچہ بچپن میں روتا ہے۔ حذیفہ کہتا میری زوجہ قریب آئی، میرا کاندھا پکڑ کے ہلاکت شرم کر، علی کا مشاہد ہو کے بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ حذیفہ رو کے علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے، علی نے واپس بھیج دیا ہے، ہمیں ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ بی بی قریب بیٹھ گئی، تجھے ڈر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا عباس جیسا بیٹا ہے، اس کا حسن جیسا بیٹا ہے، اس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ حذیفہ
حذیفہ کہتے میری زوجہ تسلی دیتی دیتی میری وہی ریت پہ آنکھ لگ گئی. حذیفہ کہتا ابھی میں سویا تھا میری زوجہ نے جھنجھوڑا حذیفہ جاگ حذیفہ جاگ. وہ کہتے میں تڑپ کے اٹھا رو کر سونے کی آواز کس کی ہے؟ حذیفہ کہتے میں نے کان لگایا آواز آئی قد قتل الامیر المومنین. او کوفے والو زینب کے بابے کے سر پہ ضرب لگ گئی. اوے حسین کا بابا مارا گیا. اوے مصلی لہو سے بھر گیا اور زینب یتیم ہو گئی. ماتم امیر